بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج آپ کی خدمت میں دیوبند مسلک کے وہابی مسلک کے ایک نام نہاد بدعتی مناظر سمجھے جانے والے اور جس کو خود دیوبندی وہابی بدعتی مسلک کے لوگ اس کو سلطان العلماء، مفکر اسلام، ترجمان اہل حق، بحر العلوم حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی وہابی صاحب، آپ سکرین پر یہ دیکھ رہے ہیں علامہ ڈاکٹر خالد محمود نمبر جلد 2 اور صفحہ نمبر ہے 612 پر۔ یہ ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی وہابی بدعتی صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 612 پر، جس کو خود اس کے اپنے چاہنے والوں نے اس کو جمع کیا، علامہ ڈاکٹر خالد محمود نمبر۔ اور یہ کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ بریلویوں کی صرف ضد ہے، وہ خبر غیب اور علم وحی پر علی الاطلاق علم غیب کا لفظ بولتے ہیں، اور جب انہیں کہا جائے کہ علم غیب خاصہ باری تعالیٰ ہے تو اپنے پاس سے علم غیب کی ایک قسم عطئی علم غیب گھڑ لیتے ہیں، حالانکہ علم غیب کی کوئی قسم نہیں۔ بریلوی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ صرف شرک کی راہ ہموار کرنے کے لیے۔ ناظرین حضرات، سامعین حضرات، یہ ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب کہہ رہے ہیں صفحہ نمبر 612 پر، علامہ ڈاکٹر خالد محمود نمبر پر کہتے ہیں کہ علم غیب کی کوئی قسم نہیں ہے۔ یہ بریلوی اپنی طرف سے علم غیب کی ایک قسم عطئی علم غیب گھڑ لیتے ہیں، اور حالانکہ علم غیب کی کوئی قسم نہیں۔ خالد محمود دیوبندی بدعتی صاحب کہتے ہیں کہ علم غیب کی کوئی قسم نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بریلوی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی وہابی صاحب کہتے ہیں کہ صرف شرک کی راہ ہموار کرنے کے لیے، یعنی کہ علم غیب کی کوئی دوسری قسم، یعنی کہ عطئی علم غیب کی قسم بنانا، لکھنا، ایسا عقیدہ رکھنا شرک کی راہ ہموار کرنے والا آدمی بنتا ہے، اس خالد محمود دیوبندی کے فتویٰ کے مطابق۔ ناظرین حضرات، سامعین حضرات، اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے چند حوالہ جات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ خود دیوبندی وہابی بدعتی قسم کے لوگوں نے علم غیب کی قسمیں بیان کی ہیں اور اپنی اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں، تو اس ڈاکٹر خالد محمود کے فتوے سے وہ سارے کے سارے شرک کی راہ ہموار کرنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر جواہر الفتاوی، حضرت مولانا مفتی محمد عبدالسلام چاٹگامی، سابق رئیس دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ، علامہ بنوری ٹون، کراچی۔ یہ دیوبند مسلک کے ایک بہت بڑے مناظر اور مفتی اور شیخ الحدیث سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اس کو لکھا ہے جواہر الفتاوی، جلد 4 ہے، صفحہ نمبر ہے 101 پر۔ یہ دیوبندی بدعتی وہابی مفتی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ علم غیب بالذات خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے علم کے برابر کسی مخلوق کو علم نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اپنی خدائی میں شریک کیا ہے۔ جس طرح وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس طرح صفات میں بھی یکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علم میں اللہ تعالیٰ کے مانند کسی کو شریک ٹھہرائے، بلا شبہ یہ خالص شرک ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی مشرک ہے۔ اگر تجدید ایمان اور توبہ نہیں کرتا تو وہ مشرک ہو کر مرے گا، جہنمی ہوگا۔ جن نصوص میں مخلوق سے علم غیب کی نفی کی گئی، وہاں مطلق علم غیب مراد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے، اور جہاں اس بات ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے خبر دینے سے علم غیب کی بعض باتیں معلوم ہو جانا مراد ہیں، اور یہ عطئی ہے، اور یہ عطئی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا شبہ بے شمار غیب کی باتوں کا علم بذریعہ وحی حاصل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کم، تھوڑا اور متنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے غیر محدود ہے، آپ کا علم بھی غیر محدود ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا علم غیر متنوع سمندر کے پانی کی طرح ہے۔ مخلوق اور بشمول نبیوں کا علم قطرہ پانی کے برابر ہے، اور یہ علم عطائی ہے، یہ علم عطائی ہے۔ ناظرین حضرات، سامعین حضرات، یہ خود دیوبند مسلک کے، وہابی مسلک کے ایک بہت بڑے مناظر، ایک بہت بڑے شیخ الحدیث اور مفتی سمجھے جانے والے، جنہوں نے یہ خود لکھا ہے جواہر الفتاوی جلد 4 صفحہ 101 پر، یہ خود ذاتی اور عطائی علم غیب کی تقسیم کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی وہابی بدعتی صاحب کے فتوے کے مطابق یہ شرک کی راہ ہموار کرنے والے، خود ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ جو علم غیب کی تقسیم کرے، یعنی علم غیب ذاتی اور عطائی کی تقسیم کرے، وہ شرک کی راہ ہموار کرنے والا ہے۔ تو ناظرین حضرات، سامعین حضرات، آگے چلتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ خود دیوبند مسلک کے، وہابی مسلک کے بدعتی لوگوں نے علم غیب کی تقسیم کی ہے، ذاتی اور عطائی کی۔ تو آئیے آپ کو ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ ان کے مفتی ہند، مفتی اعظم محمود حسن گنگوئی دیوبندی صاحب، ملفوظات فقیہ الامت جلد 2 صفحہ 357 پر کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ اس لیے پہلے طے کر لیا جائے کہ آپ علم غیب کلی مانتے ہیں یا جزئی مانتے ہیں۔ اگر جزئی مانتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کلی مانتے ہیں تو پوچھیں کہ جو شخص کلی کا قائل نہیں، آپ کے نزدیک کیسا ہے؟ پھر طے کیا جائے کہ آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ذاتی مانتے ہیں یا عطائی؟ علم غیب ذاتی مانتے ہیں یا عطائی؟ یہ خود ان کا مفتی ہند، مفتی اعظم، اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا یہ کہتے ہیں، محمود حسن گنگوئی صاحب خود ذاتی اور عطائی علم غیب کی تقسیم کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ علم غیب ذاتی مانتے ہیں یا عطائی؟ تو مولانا احمد رضا خان صاحب ذاتی کے قائل نہیں۔ ناظرین حضرات، سامعین حضرات، یہ محمود حسن گنگوئی صاحب ذاتی اور عطائی کی تقسیم کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب کہتے ہیں کہ جو علم غیب عطائی کی تقسیم کرے وہ اپنی طرف سے تقسیم کرنے والا ہے، اور جو علم غیب عطائی کی تقسیم کرے وہ شرک کی راہ ہموار کرنے والا۔ تو ناظرین حضرات، ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی کے فتویٰ سے یہ ان کا مفتی ہند، مفتی اعظم محمود حسن دیوبندی صاحب ڈاکٹر خالد کے فتوے کی زد میں آ کر شرک کی راہ ہموار کرنے والا ثابت ہوا۔ آگے چلیں، ایک تیسرا حوالہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، درس قرآن۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو کہ آج کل زندہ ہیں، دیوبند مسلک کے، وہابی مسلک کے ایک بہت بڑے مفتی سمجھے جاتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب درس قرآن اور صفحہ نمبر 483 پر کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جو علم غیب خصائص باری تعالیٰ سے ہے اس میں رسول کی بھی شرکت ہو گئی۔ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی 2 خصوصیتیں ہیں۔ ایک، اس کا علم غیب ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے۔ سامعین حضرات، یہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامات ہے کہ دشمن، مخالفین، بدعتی قسم کے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ناظرین حضرات، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی 2 خصوصیتیں ہیں۔ ایک، اس کا علم غیب ذاتی ہے، دوسرا محیط بالکل ہے۔ یہاں آیت میں رسولوں کے لیے جس علم کا اثبات ہے وہ ذاتی تو اس لیے نہیں کہ بذریعہ وحی ہے، یعنی علم عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے رسولوں کو علم ہوا، اور چونکہ بعض خاص امور کا علم مراد ہے اس لیے علم میں کلی محیط بھی نہیں۔ درس قرآن صفحہ نمبر 483۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب خود
علم غیب ذاتی اور عطائی کی تقسیم کر رہے ہیں۔ علم غیب عطائی بھی ہوتا ہے، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب تسلیم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کہتے ہیں کہ جو علم غیب عطائی کی تقسیم کرے وہ شرک کی راہ ہموار کرنے والا آدمی ہے۔ تو ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی وہابی کے فتوے سے مفتی تقی عثمانی صاحب شرک کی راہ ہموار کرنے والے ثابت ہوئے۔ آگے چلیں معزز سامعین و ناظرین، دیوبند مسلک کے وہابی مسلک کے شیخ الاسلام ایک سمجھے جانے والے مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں، نبی کا علم بھی متنوع اور عطائی ہے، علم خداوندی کی طرح ذاتی اور غیر متنوع ہی نہیں۔ تفسیر عثمانی صفحہ نمبر 475۔ تو دیوبند مسلک کے وہابی مسلک کے ایک نام نہاد شیخ الاسلام مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب بھی علم غیب کی تقسیم کر رہے ہیں، علم غیب ذاتی اور علم غیب عطائی۔ تو ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی وہابی کے فتویٰ سے ان کے شیخ الاسلام مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب شرک کی راہ ہموار کرنے والے ثابت ہوئے۔ آگے چلیں، یہ خود ان کے فتوے ہیں، ان کی اپنی گردنوں پر لگ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، معزز سامعین و ناظرین، ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 424، مفتی شبیر احمد القاسمی صاحب۔ اور ناظرین حضرات، یہ فتاوی قاسمیہ پر تقریباً 8-9 بڑے بڑے دیوبند مسلک کے وہابی مسلک کے مولویوں کی تقریضات بھی موجود ہے، دستخط موجود ہیں فتاوی قاسمیہ پر۔ اس پر ایک سوال نمبر 36، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زید کا کہنا ہے کہ علم غیب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ذاتی ایک عطائی، اور یہ دعویٰ کر کے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب حاصل ہے، عطائی علم غیب حاصل ہے۔ اس لیے آپ برائے کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں زید کا قول کہاں تک درست ہے۔ الجواب، یہ مفتی شبیر احمد القاسمی صاحب، یہ بھی دیوبند مسلک کے وہابی مسلک کے ایک بہت بڑے مفتی سمجھے جاتے ہیں، اور فتاوی قاسمیہ پر تقریباً 8-9 بڑے بڑے دیوبند مسلک کے وہابی مسلک کے مولویوں کی تقریضات بھی موجود ہے۔ تو مفتی شبیر احمد القاسمی صاحب دیوبندی صاحب جواب دیتے ہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر اور عالم الغیب کی صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ کسی انسان کی صفت نہیں ہے۔ آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کو انہی چیزوں کا علم تھا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علوم ہیں، عطا کردہ علوم ہیں۔ ناظرین کرام، سامعین، یہ مفتی شبیر احمد قاسمی سمیت 8-9 اور بھی اس کے ساتھ دیوبند مسلک کے وہابی مسلک کے مولوی ہیں جنہوں نے فتاوی قاسمی پر تقریضات لکھی ہیں، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب حاصل ہے۔ تو دوسری جانب ڈاکٹر خالد محمود صاحب کا فتویٰ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کہتے ہیں کہ جو بندہ یعنی کہ علم غیب عطائی کی تقسیم کر رہے وہ شرک کی راہ ہموار کرنے والا آدمی ہے۔ تو ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی کے فتویٰ سے یہ مفتی شبیر احمد قاسمی اور فتاوی قاسمی پر تقریضات لکھنے والے سب کے سب دیوبند مسلک کے وہابی مسلک کے مفتی وہ شرک کی راہ ہموار کرنے والے ثابت ہوئے۔ آگے چلیں معزز سامعین و ناظرین، میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، دلچسپ انوکھے واقعات، صفحہ نمبر 154۔ یہ مولوی ارسلان بن اختر دیوبندی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس کتاب کے صفحہ نمبر 154 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائی علم غیب مانا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ تمام علماء دیوبند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائی علم غیب مانتے ہیں، یہ بھی لکھا ہے۔ ناظرین کرام، تو مولوی ارسلان ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی کے فتویٰ کی زد میں آ کر یہ بھی شرک کی راہ ہموار کرنے والا ثابت ہوا۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہیں ان کے بہت بڑے مولوی خلیل احمد دیوبندی صاحب، اور اس کو بہت بڑا ایک دیوبند مسلک کے اندر نام دیتے ہیں،
اور ان کا اپنے باطن مسلک کے اندر ایک نام ہے، مولوی خلیل احمد دیوبندی صاحب لکھتے ہیں شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت علم، یعنی جس قدر علم ان کو باعطا الہی ملا ہے، نص سے ثابت ہے۔ فخر عالم کی وسعت علم، یعنی وسعت علم میں ذاتی کی کون سی نص قطعی ہے؟ تو جس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ذاتی بغیر عطا الہی حاصل ہے۔ خلیلیہ صفحہ نمبر 451 پر 461 پر یہ بات موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، مولوی خلیل احمد دیوبندی وہابی بدعتی صاحب یہ خود علم غیب کی تقسیم کر رہے ہیں، ذاتی اور عطائی کی۔ تو ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی وہابی کے فتویٰ سے یہ بھی شرک کی راہ ہموار کرنے والے ثابت ہوئے۔ ناظرین کرام آگے چلیں، میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے مقامع الحدید علی الکذاب العنید، اس کے صفحہ نمبر 47 پر مولوی محمد حنیف اعظمی مبارک پوری دیوبندی وہابی بدعتی صاحب لکھتے ہیں امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا مد ظلہ حفظ الایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علم غیب عطائی کے قائل ہیں۔ یعنی مولوی اشرف علی تھانوی کے حوالے سے یہ مولوی حنیف اعظمی دیوبندی بدعتی وہابی صاحب مان رہے ہیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علم غیب عطائی کے قائل ہیں، بعض علم غیب عطائی کے قائل ہیں۔ تو ناظرین کرام، ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب کا فتویٰ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب کہتے ہیں کہ جو بندہ علم غیب عطائی کی تقسیم کرے، یوں سمجھو کہ وہ شرک کی راہ ہموار کرنے والا ہے۔ تو خود ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی کے فتوے کی زد میں اس کا اپنا روحانی باپ آ گیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تھانوی کے اوپر کتنی بڑی مار ہے، کتنا بڑا عذاب ہے کہ باپ بیٹے کے فتوے کی زد میں آ رہا ہے۔ روحانی باپ ہے نا خالد محمود دیوبندی صاحب کا، اشرف علی تھانوی۔ تو ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی صاحب کہتے ہیں کہ جو علم غیب عطائی کی تقسیم کر رہے وہ شرک کی راہ ہموار کرنے والا ہے۔ تو خود اشرف علی تھانوی اور مولوی حنیف اعظم مبارک پوری دیوبندی وہابی یہ مان رہے ہیں، اپنی کتاب میں لکھ گئے ہیں مقامع الحدیث صفحہ نمبر 47 پر کہ مولوی اشرف علی تھانوی اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علم غیب عطائی حاصل ہے۔ تو ادھر اشرف علی تھانوی صاحب کا روحانی بیٹا مولوی خالد محمود دیوبندی صاحب کہتے ہیں کہ جو بندہ علم غیب عطائی کی تقسیم کرے وہ شرک کی راہ ہموار کرنے والا ہے۔ تو ڈاکٹر خالد محمود صاحب کے فتوے کی زد میں آ کر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب شرک کی راہ ہموار کرنے والے ثابت ہوئے، اور خود مولوی حنیف بھی اس کے فتوے کی زد میں آ رہے ہیں، یہ بھی شرک کی راہ ہموار کرنے والے ثابت ہوئے۔ تو ناظرین کرام، صرف یہ نہیں، یہ چند حوالہ جات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ورنہ میرے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بہت بڑا دسترخوان موجود ہے۔ خود مولوی مفتی حمید اللہ جان دیوبندی نے ارشاد المفتیین جلد نمبر 1 کے اندر علم غیب ذاتی اور عطائی کی تقسیم کی ہے، اور خود مرتضی حسن چاند پوری جس نے جھوٹ بولنے کے اندر، مکاریوں کے اندر PhD کر رکھی تھی اور چیلنج کر کے بھاگ جاتا تھا، مرتضی چاند پوری، اس نے رسائل چاند پوری کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر خود لکھا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی علم غیب عطائی کے قائل تھے، انہوں نے بھی مانا ہے۔ اور خود مرتضی چاند پوری دیوبندی وہابی بدعتی نے رسائل چاند پوری جلد 1 کے اندر علم غیب ذاتی اور عطائی کی تقسیم کی ہے۔ تو یہ بھی ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی وہابی کے فتویٰ سے مرتضی چاند پوری شرک کی راہ ہموار کرنے والے ثابت ہوئے، ایک دوسرے پر کفر اور شرک کے فتوے لگا رہے ہیں۔ ڈاکٹر خالد محمود کہتا ہے کہ علم غیب کی تقسیم کرنا، عطائی کی تقسیم کرنا، یہ شرک کی راہ ہموار کرنا ہے۔ تو خود مرتضی چاند پوری علم غیب کی تقسیم کر رہا ہے، خود مولوی اشرف علی تھانوی علم غیب عطائی کی تقسیم کر رہا ہے، خود مفتی حمید اللہ جان دیوبندی علم غیب عطائی کی تقسیم کر رہا ہے۔ تو بہت سارے میرے پاس الحمدللہ حوالہ جات موجود ہیں، اور آج تک کوئی مئی کا لال جنا ہی نہیں ہے کہ جو الحمدللہ اس موضوع پر ہم سے بات کریں۔
قیامت تک کے لیے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے تو خود ایک دوسرے پر شرک اور کفر کے فتوے لگا رہے ہیں ناظرین کرام۔ تو یہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کا شرک کا فتویٰ ان تمام دیوبندی وہابی مولویوں کی گردنوں پر جا لگا کہ خود دیوبندی وہابی مولوی یہ شرک کی راہ ہموار کرنے والے ہیں، تانا ہمیں دیتے ہیں، شرک کی راہ ہموار کرنے والے یہ خود ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں سے میں ثابت کر چکا ہوں۔ کوئی ہائی مائی کا لال کہ میرے دلائل کا رد کرے، کوئی مان جنا ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے دلائل کا رد کرے۔ یہ کنز العلماء مفکر اسلام مفتی اعظم فاتح وہابیت و نجدیت و خارجیت و رافضیت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ کی زندہ کرامت ہے کہ ان کا آج دن تک کسی نے سامنا کیا ہی نہیں ہے، تو الحمدللہ ہم ان کے مرید ہیں، ہم ان کے شاگرد ہیں، تو کوئی مئی کا لال جنا ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے ان دلائل کا رد کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا رب ذوالجلال ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔